the king and its tyranny system, as well as its cruel system, that he is totally he has captured the system, and that's why the people gathered. The advisors, ministers, or the friends of king also played their role. بادشاہ کے خلاف اس مہم کے اندر عوام کی اس بیداری میں جو بادشاہ کے قریبی ساتھی تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے بھی ایک خاص رول پلے کیا. انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ اٹھ کھڑے ہو اپنے حقوق کے لیے، اور اس کے ذریعے انہوں نے بادشاہ کے اختیارات کو پہلی بار منیمائز کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو بادشاہ تھا وہ آخر کار عوامی طاقت کے سامنے پسپا ہونے پہ مجبور ہوا. اینڈ ہی سرنڈرڈ بفور دی پاور آف دا پیپل in Great Britain, and he signed on Magna Carta on 24th June 1215. So میگنا کارٹا کے اوپر سائن جو ہیں وہ برطانیہ کو ایک نئی تاریخ کے بادشاہت کو ایک نئے رخ پہ لے آئے. اب آہستہ آہستہ بادشاہت جو ہے اس کا جو اس کی پاورز تھیں، جو کنگ کی پاور تھیں، جو بادشاہت کا مزاج تھا، اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوئی. سو اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کامیابی کے بعد ایک وقت آیا کہ اب جو امراء تھے وہ زور پکڑ رہے تھے. برطانیہ کے اندر بادشاہت کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عام عوام تھی وہ بھی آہستہ آہستہ زور پکڑنا شروع کر دیا. اور جب بادشاہ کے اختیارات آہستہ آہستہ محدود ہوتے چلے گئے تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے زور پکڑنا شروع کیا. تو یہاں جو برطانیہ کی تاریخ کے اندر تبدیلی کا ایک نیا سلسلہ یوں شروع ہوا کہ یہاں آہستہ آہستہ لوگوں نے چرچ سے بھی آزادی حاصل کرنا شروع کی. کلیسا جو ڈومیننٹ رول پلے کر رہا تھا، آہستہ آہستہ لوگ اس کے چنگل سے بھی نکلنا شروع ہوئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 13ویں اور 14ویں صدی تھی، اس کے اندر آہستہ آہستہ برطانیہ کے اندر جو عوام ہے وہ نہ صرف بیدار ہوئی، گو کہ یہاں 100 سالہ جو مقدس جنگ ہے اور پھر ایک انارکی کی پوزیشن تھی، اس کے اندر بھی حالات خراب رہے. جیسے آئی ہیو ڈسکس اباؤٹ دی ٹائم آف 1337 to 1453. It was a critical time in the history of England. تو اس دوران یہ آہستہ آہستہ حالات البتہ بہتر سے بہتر ہونے شروع ہو گئے. اور ہم دیکھتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انگلینڈ کے اندر جب لوگوں کو مذہبی آزادی ملنی شروع ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ ان پہ جو بغیر مقدمہ چلائے سزائیں دی جاتی تھیں، ان کے اندر بھی آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو گئی. اور چرچ اور پھر اسی طرح گورنمنٹ نے بھی ڈیسائڈ، بادشاہت نے بھی ڈیسائڈ کیا کہ لوگوں کے خلاف لوگوں کو ایسے سزائیں نہیں دی جائیں گی، ان کا ٹرائل ایسے نہیں کیا جائے گا. وداؤٹ ٹرائل دے ول ناٹ بی پنش ان دی فیوچر. تو یہ لوگوں کی ایک بڑی کامیابی تھی. اور اسی طرح سزا صرف اسی کو دی جائے گی جس نے جرم کیا ہوگا. تو یہ کنسیپٹ، یہ if we look all these things, the maturity or the sense in Great Britain or people or administration or church developed a very long time after the advice or after the teaching of Islam. Islam also said that any people will be punished when he was accused ہوئے بغیر، مجرم ہوئے بغیر اسلام نے سزا کا عنصر بھی نہیں رکھا. تو اس لیے برطانیہ کے اندر وہ ساری چیزیں 600 سال بعد شروع ہوئیں جن کا اسلامی دنیا بہت پہلے مظاہرہ کر چکی تھی. سو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برطانوی بادشاہ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتا چلا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کریمول پیریڈ جو ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، اٹ واز دی اسٹیبلشمنٹ آف ٹورڈس ڈیموکریسی. اینڈ ان 1649 وی لک دی constitution of first British Parliament. It was constituted in 1649 to 1653. This was the first
badge of this parliament, or it was the first period of that British parliament, which also minimized more the powers and authorities of king. And now he is going to convert to the a nominal king. وہ اب برائے نام بادشاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ 1649 سے 1653 یہ برطانوی پارلیمنٹ کا پہلا دور ہے، اور جس کے اندر مزید اصلاحات ہوئی اور ڈیموکریسی جو تھی اسے کیا کیا گیا، اسے پروموٹ کیا گیا. اور بادشاہ نے پھر آہستہ آہستہ جو ہے کیا کر لیا، وہ تسلیم کر لیا، لوگوں کے حقوق بھی تسلیم کر لیے. جمہوریت پسند جو تھے انہوں نے بادشاہت کو ختم کرنے کی بھرپور تیاری شروع کر دی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ جو کرامول کا پیریڈ تھا اس کے اندر یہ تبدیلیاں آتی چلی گئیں، لیکن اس کی وفات کے بعد جو ہے وہ بادشاہت پھر پنپنے لگی. اور بادشاہت کا جو پنپنا تھا اس کے اندر ایک بار پھر کہ بادشاہ نے تسلیم کر لیا کہ اگرچہ اختیارات بادشاہ کی ملکیت ہیں، تاہم ان کا اظہار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا. کرامویل جو تھا اس نے ایک جمہوری گورنمنٹ کی طرف جو ہے پیش قدمی کی، لیکن اس کی جو ڈیتھ تھی اس کے بعد بادشاہت کو پھر مؤثر بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ اصول طے کیا گیا، نو اٹ واز اے پرنسپل دیٹ if king is a powerful or the symbol of power and authority, but his authorities and powers will be used through parliament. وہ اختیارات پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال کیے جائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک چلتا رہا، اور پھر ایک وقت ہمارے پاس ایسا آیا جب ان 1688 ملکہ میری آکوپائڈ انگلینڈ، انہوں نے انگلینڈ پہ قبضہ کر لیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک پارلیمنٹ جو ہے تشکیل دی، اور اپنے خامند ولیم کے ساتھ وہ مل کر انگلینڈ کی حکمران بن گئے. دونوں میاں بیوی نے ایک مسودہ حقوق جو تھا اس پہ دستخط کیے، جس کے تحت ذریعے طے پایا کہ بادشاہ قوانین کا نفاذ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد کرے گا. قوانین ختم یا معطل کرنے کے لیے بھی پارلیمنٹ کی لازمی ضروری ہوگی. اس کے علاوہ تمام ٹیکس وغیرہ جتنے بھی رولز ریگولیشن بنائے جائیں گے وہ پارلیمنٹ کی منظوری کے ساتھ ہی بنائے جائیں گے. تو اسی طرح ہم مزید دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آگے چلتی گئیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہت جو ہے وہ تقریباً 17ویں صدی تک پہنچ گئی. تو انشاءاللہ آگے ہم ملکہ میری اور اس کے ہسبینڈ ولیم کے بعد جس قسم کی بادشاہت جو آگے بڑھی ہے اور جس انداز میں وہ مزید منیمائز ہوئی اور آج کے دور تک پہنچی ہے، یہ ہم 1710 کے بعد سے آگے آج تک یعنی 2020 تک کا سیشن جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، تندرست و توانا رکھے. آئی پرے دیٹ for all the people of Pakistan, for whole Islamic world, as well as for a whole humanity, for all universe and for all that world, that Allah Almighty blessed all the humanity in that pandemic of Corona, which is a serious danger and enemy of the humanity, and it is also a need of time to make effort against that pandemic collectively, unanimously, and with unity, because that pandemic, Corona, is not related to any religion, color, creed, or territory. It is the common enemy of the whole humanity, for the whole human being, for whole world. And I also pray for that the people who are facing tyranny position policies such as India and Kashmir. It is a very unfortunate that Indian government or the other countries which are still playing with the life of the people, they are having lockdown for the people without any reason. It is very unjust. So the world must
look and revise their policy in the favor of humanity. That this is a such time when everyone, the developed countries and developing countries and poor countries, all are facing such a serious fatal pandemic. Please stop violence against humanity. Stop wars in every corner of the world. Come on, serve the humanity. Serve the humanity. That is a real cause and real favor and help of the humanity. May Allah bless you ever and ever. Pakistan Zindabad.